آج کل بچے سی ایس ایس کے ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں اور اسی فیب کے منتھ میں ان کا ایگزام بھی ہے، اور وہ بچے جو سارا سال سی ایس ایس کے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، جو کرنٹ افیئر کا پیپر ہے اس کی تیاری میں یہ سوال ہمیشہ رہا ہے کہ کرنٹ افیئر کس ایریا میں سے آتا ہے۔ بالکل یہی سوال لنکڈ ہے آبجیکٹیو آف کرنٹ افیئرز کے پیپر کے ساتھ کہ کرنٹ افیئر کا جو آبجیکٹیو کا پیپر ہے اس کو کیسے سالو کیا جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کرنٹ افیئر کا آبجیکٹیو کا پیپر ہے وہ بالکل ایک سلیبس کے تحت آتا ہے، بالکل ویسے جیسے سبجیکٹیو پیپر کے 3 پارٹس آلریڈی بتائے گئے ہیں کرنٹ افیئر کے، جیسے ڈومیسٹک افیئرز ہے، آپ کا ایکسٹرنل افیئرز ہے اور گلوبل افیئرز ہے، تو یہی تینوں پارٹس اس کے آبجیکٹیو کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں جو سی ایس ایس میں آبجیکٹیو بنتا ہے کرنٹ افیئر کے پیپر کا، تو ٹرینڈ یہ ہے کہ اس کے میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کی آسانی بھی ہو جائے اور ایسپیرنٹس اس کو سمجھ کر اسی ایریا کی تیاری کر لیں۔ پہلا جو ایریا اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 20 نمبر کا آبجیکٹیو 2 ایریا سے بنایا جاتا ہے۔ پہلا ویریبل ہے، جس کو میں جس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویریبلز وہ پورشن ہے جو کرنٹ افیئر ہے، جو کرنٹلی اپڈیٹس ہیں، جو ہماری ڈیلی اپڈیٹس ہو رہی ہیں، جو ایونٹس ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آل کمز ان دی ویریبل ایریا۔ اور ایک وہ ایریا ہے جو لنک ہے ود دی کرنٹ افیئر لیکن وہ ویریبل نہیں ہے، وہ کانسٹنٹ ہے، یعنی ایسی ایم سی کیوز، یعنی ایسا ایریا پریپریشن کا جو کانسٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ایک بچہ جو آج کل سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہے اس کو یہ بات ظاہر ہے، پیپر کا پریشر بھی ہے اور کچھ ہی دن رہ گئے ہیں پیپرز میں، تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ ایگزامنر آپ سے کوئی سوال پوچھ لے گا۔ پہلا تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز ایک سلیبس اور ایک آؤٹ لائن کے تحت ہی سی ایس ایس میں آپ کو دی جاتی ہے، آپ اس کو پریپیئر کرتے ہیں اور اسی میں سے ایگزام آتا ہے۔ اب سوال یہ کہ ایک بہت لمبی اخبار ہے، 15-16 پیجز کی اخبار ہے اور پورا سال اس کو پڑھنے کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے فار دی کرنٹ افیئرز۔ اب اس میں سے کیا کیا پڑھا جاتا، اور اب اس ٹائم میں ہم شاید اگنور بھی کر چکے کچھ پیپرز کو، تو اب اپنے آبجیکٹیو کو کیسے کیٹر کیا جائے۔ تو یہ ویڈیو اسپیشلی ہم ان ایسپیرنٹس کے لیے بنا رہے ہیں جو ابھی تو ریسنٹ ایگزام میں جا رہے ہیں، اور دوسرا وہ بچے جو ابھی پریپریشن کر رہے ہیں سی ایس ایس کی، ان کو بھی پتہ ہو کہ وہ اپنے آبجیکٹیو ایریا جو کرنٹ افیئر کا ہے اس کو کیسے پریپیئر کیا جائے۔ تو پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ کرنٹ افیئر کا آبجیکٹیو ہے کیا، آتا کہاں سے ہے اور کس طرح سے اس پہ تیاری کی جائے۔ تو پہلا جو اس کا کلیئرٹی ہے وہ تو یہ رکھیے کہ یہ بالکل وہی ایریا ہے جہاں سے آپ لوگ کا سی ایس ایس کا ایگزام آتا ہے کرنٹ افیئر کا سلیبس میں، جیسے ڈومیسٹک افیئرز آپ کا ایک پورشن ہے، ایکسٹرنل افیئرز آپ کا دوسرا پورشن ہے اور گلوبل افیئرز آپ کا 3rd پورشن ہے۔ تو یہ کرنٹ افیئر کا سبجیکٹیو پارٹ ہے جو کہ 18 مارکس کا پوچھا جاتا ہے۔ لیکن جو آبجیکٹیو پارٹ ہے اس آبجیکٹیو پارٹ کو بھی انہی تینوں ایریاز میں سے آپ کے لیے آبجیکٹیو بنایا جاتا ہے۔ لیکن جو میرا انالیسز ہے ابھی تک کا، جو ایف پی ایس سی نے ایگزامز آپ کے لیے ہیں، اور ان سارے ایگزامز کو دیکھنے کے بعد ہم نے کچھ کی ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ آپ کا جو سی ایس ایس کا کرنٹ افیئر کا جو آبجیکٹیو بنتا ہے اس کے 2 میجر ایریاز ہیں جہاں سے آپ کا پیپر ڈرائیو ہوتا ہے۔ پہلا ایریا جو اگر آپ پچھلے سارے پیپرز ریویو کر لیں تو آپ کو لگے گا کہ 13 سے 14 ایم سی کیوز آؤٹ آف 20 وہاں سے آتے ہیں جو کانسٹنٹ ایریاز آف جنرل نالج ہیں۔ جیسے کانسٹنٹ ایریا کا مطلب کیا ہے؟ ایسے سوالات، ایسے ایریاز جو چینج نہیں ہونے والے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے اگر یہ پوچھا جائے کہ مدغاسکر جو ہے وہ آئی لینڈ ہے اور وہ کہاں پر ہے، تو اس کی لوکیشن تو چینج نہیں ہونے والی، اس کا نیم بھی چینج نہیں ہونے والا، اور انڈین اوشین کے اندر اس کی پریزنس بھی چینج نہیں ہونے والی۔ تو یہ کانسٹنٹ ایریاز ہیں۔ اسی طرح ایک لمبی لسٹ ہے کانسٹنٹ ایریاز کی جس پر میں ابھی بات کروں گا۔ ان میں سے آپ کا سوال آتے ہیں 2 کہ 13 سے 14 ایم سی کیوز ہر سال بنائے گئے ہیں ابھی تک کے، اور 6 کویسچنز 7 کویسچنز یا اراؤنڈ 8 کویسچنز آپ کے پوچھے جاتے ہیں ویریبل ایریاز میں سے۔ اب وہ ویریبل ایریاز جو کرنٹ ہیپننگز ہیں، جو ایونٹس ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، وہ کون سی ہیں جن پر ہمیں پریپیئر ہونا ہے ایٹ لیسٹ اس شارٹ ٹائم کے اندر، تاکہ اگر کویسچن آئے تو ہم ایٹ لیسٹ ویریبل پورشن میں چلے جائیں۔ اگر ہم سی ایس ایس کرنٹ افیئر کا ٹرینڈ دیکھیں تو موسٹلی بچوں کے اس میں جو کویسچن میں مارکس آ رہے ہوتے ہیں وہ 8، 12، 10 یہ مارکس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ جی کے کا پورشن کو آتا ہے، کچھ ویریبلز ان کی آنکھوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں یا انہوں نے کسی سورس سے اس کو ظاہر تیار کیا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ اچھا مارکس اس میں نہیں لے پاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس میں آپ 19 مارکس آؤٹ آف 20 لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سے ایریاز میں سے ویریبلز کے کویسچنز بننے ہیں اور کون سے کانسٹنٹ ایریاز آف جنرل نالج ہیں جہاں سے وہ ہر سال پیپر آپ کو دے رہا ہے۔
اس چیز کو ابھی ہم بریف کرنے کے لیے یہاں پر اپنے ایسپرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایسپرنٹس اپنے ان ایریاز کو کیسے بریف کریں. اچھا, اب یہ سوال کہ کرنٹ افیئر کا آبجیکٹیو کیسے تیار کیا جائے. کرنٹ افیئر کے آبجیکٹیو کے ہیں 2 پارٹس, اور 20 سے 22 ایسے ایریاز ہیں جن میں سے وہ آپ کے 20 کویشچنز بناتا ہے. وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں سے وہ آپ کے لیے کانسٹنٹ کویشچن بناتا ہے, وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں سے وہ ویریبلس کویشچن بناتا ہے. ویریبل سے مراد میری ہے صرف کرنٹ ہیپننگس, کانسٹنٹ سے مراد میری وہ ہے جہاں پہ چیزیں چینج نہیں ہوتی. جیسے اگر کسی آئی لینڈ کے بارے میں پوچھا جائے یا کسی ملک کی کرنسی یا کیپٹل کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ کانسٹنٹ کویشچنز ہیں. یہاں سے وہ آپ کے 13 سے 14 کویشچن بناتا ہے. اور ایسی ہیپننگز جو اس سال پوری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان ڈیولپمنٹس کو لنک کر کے وہ کرنٹ افیئر کے کویشچن آپ سے پوچھتا ہے, تاریخ پوچھتا ہے, ہوسٹنگ پوچھتا ہے, کسی پلیس پوچھتا ہے کسی ایونٹ کی, یا اس پہ کوئی نمبر پوچھتا ہے یا کوئی فیکٹ کنفرم کرتا ہے, تو یہ آپ کے ویریبل کے ایریاز ہیں. وہ کون سے ایریاز ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ان ایریاز سے وہ MCQs بناتا ہے. پہلا MCQs اسکرین پہ بھی آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں انلسٹ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹرز آف ایجنسیز وہ آپ سے پوچھتا ہے. ہیڈ کوارٹر آف ایجنسیز, ہر ایریا جو میں نے ابھی آپ کو 20 ایریاز مینشن کرنے ہیں, اس ہر ایریاز میں سے وہ ویریبل کویشچن بھی بنا سکتا ہے, یعنی اس کی کرنٹ ہیپننگ کا جو اگر ہوئی ہے اس سال میں تو بنا سکتا ہے, ورنہ اس کا وہ کانسٹنٹ کویشچن بھی بنا سکتا ہے. جیسے ہیڈ کوارٹرز آف ایجنسیز ہمارا پہلا ایریا ہے, تو اس میں سے ملٹیپل ایجنسیز کا ذکر اخبار میں آتا ہے, جیسے گرین پیس انٹرنیشنل ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, اسی طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے جس کو کشمیر کے ایشوز پہ وہ بات کرتے ہیں, اور کہیں پہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں, کرپشن پہ بات کرتے ہیں. اسی طرح فافن کا ذکر ہوتا ہے تو الیکشن پہ بات کرتے ہیں. تو ان کے یہ اسٹیبلش کب ہوئیں, یہ ان کا کانسٹنٹ کویشچن ہے. یہ کس ایئر میں ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے, یہ کانسٹنٹ کویشچن ہے. لیکن اگر ان سے منسلک کوئی ہیپننگ ہوئی ہے, جیسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ آئی ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ ویریبل کویشچن میں فال کرے گا. تو پہلا ایریا ہیڈ کوارٹر آف ایجنسیز ہے. اس کے بعد نیوز ایجنسیز, کس ملک کی کون سی نیوز ایجنسی ہے. جیسے WAFA پیلسٹائن کی ایجنسی ہے, IRNA جو ہے وہ ایران کی نیوز ایجنسی ہے. تو یہ سوال کیوں آتا ہے, اس لیے آتا ہے کہ یہ ایک ہے کانسٹنٹ سوال کہ یہ ایجنسی کس ملک کی ہے. لیکن یہ سوال کیوں آتا ہے, یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ جب ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اس کی خبر کے شروع میں مینشن ہوتا ہے کہ یہ ہم نے WAFA ایجنسی سے کوٹ کی ہے خبر. تو وہ آپ سے جاننا چاہتا ہے کہ اگر آپ کی کرنٹ افیئر پہ آپ کی نظر ہے تو کیا جس ایجنسی کو کوٹ کر کے آپ کو خبر پڑھ رہے تھے آپ کو پتہ تھا یہ خبر کس ایجنسی کی ہے. سو یہ نیشنل ایجنسیز ہیں ممالک کی. ان نیشنل ایجنسیز میں پاکستان کی نیوز ایجنسیز کون سی ہیں, پاکستان کے نیوز پلیٹ فارمز کون سے ہیں, پاکستان کی نیوز ریلیٹڈ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کون سی ہیں, اور انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کون سی ہیں. تو یہ کویشچن آپ کے پاس آئے گا. ایئر لائنز آف دا کنٹریز, کہ کس ملک کی کون سی ایئر لائن ہے. اس کے لیے آپ نے کرنا یہ, جیسے ایک سوال ہے کہ برٹش ایئر ویز پاکستان میں پچھلے سال سٹارٹ کیا اس نے اپنے آپریشنز, ورجن ایئر لائن 2020 میں اس نے پاکستان میں اپنے آپریشن سٹارٹ کیے. اب ورجن اٹلانٹک جو ہے وہ برٹن کی ایک ایئر لائن ہے. کب آئی پاکستان میں, مانچسٹر سے اسلام آباد اس کی فلائٹ تھی. اس فلائٹ کا نام کیا تھا, اور وہ پاکستان میں اپنے آپریشنز اس نے فرائیڈے میں, شاید اس نے اپنے آپریشن فرائیڈے 11 دسمبر 2020 میں سٹارٹ کیے تھے. اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ ساری کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے, ویریبل سے, یعنی وہ کرنٹ ہیپننگس پوچھ رہا ہے کس ایریا میں سے, کانسٹنٹ ایریا میں سے, اور کانسٹنٹ ایریا کون سے آپ کا نیوز ایجنسیز. اسی طرح باقی چیزیں جیسے ہم اسٹریٹس پہ بات کرتے ہیں, بیز پہ بات کرتے ہیں, آئی لینڈس پہ بات کرتے ہیں, چینلز ہیں, ٹنلز ہیں, کوئی روڈ نیٹ ورک کہیں اسٹیبلش ہوا ہے, تو دیز آر آل دی کانسٹنٹ ایریاز. اس کے علاوہ نوبیل پیس پرائز جو ہیں وہ ہر سال اناؤنس ہوتے ہیں. اس کی نامینیشنز کیا ہیں, ان نامینیشنز کے نیمز کیا ہیں, اور ان نامینیشنز میں کس کو نوبیل پیس پرائز ملا ہے, اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد جغرافی آف پاکستان میں کون سا صوبہ بڑا ہے, کون سا صوبہ چھوٹا ہے, اور فاٹا کی مرجر ہونے کے بعد کون کون سے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ شامل ہو گئے KPK میں. اٹ آل کمز ان دس ایریا. پاکستان کی جغرافی میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری سرحدیں ہیں, بارڈرز ہیں ود ادر کنٹریز. پاکستان کا جو ناردرن ایریا ہے, پاکستان کا کون سا پروونس چھوٹا ہے, کون سا بڑا ہے, اور ان کی تقسیم اور ان کے ڈسٹرکٹس, یہ سب جغرافی, اور یہ سارے کانسٹنٹ ایریاز ہیں. اچھا, اب اس میں جو گلگت بلتستان ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا کہ اس کا ریسنٹ الیکشن ہوا ہے. الیکشن کب ہوا, کتنے کانسٹیٹوئنٹس سے, کون سی پارٹی جیتی, اس سے اس کا خطہ کیا ہے, گلگت کی کیا امپورٹنس ہے, گلگت کا نام کہاں سے انفر ہوا. آل دس کمز ان دی ایریاز آف MCQs. اس کے بعد پریزیڈنٹس آف آل کنٹریز.
پرائم منسٹرز آف آل کنٹریز, فارن منسٹرز, لیکن ہم آل سے مراد کے 200 ممالک کی تو چیزیں یاد نہیں کریں گے. ہم ہر اس ملک کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا ہمیں پتہ ہو جس پر اس سال اخبار میں زیادہ ڈبیٹ ہوئی ہے, پہلی بات. اور یہ کیسے انفر ہوگا؟ آپ کے CSS کے جو سلیبس ہے سبجیکٹیو کا, اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان انڈیا ریلیشن پڑھتے ہیں آپ, پاک چائنا ریلیشن پڑھتے ہیں آپ, پاکستان ایران پڑھتے ہیں, پاکستان سعودی عربیہ. تو یہ سارے ریلیشنز کے فارن منسٹرز اور ایٹ لیسٹ ان کے پریمیئرز یا ہیڈ آف اسٹیٹس کے نیمز آپ کو آنے چاہیے. یہ آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹس کے نیم آنا, دس کمز ان دی ویریبل ایریا. اب اسی طرح انٹرنیشنل ڈیز پہ کویشچن آتا ہے. اب انٹرنیشنل ڈیز میں اسپیشلی کیونکہ پیپر آپ کا دسمبر کے ارد گرد بن رہا ہوتا ہے, تو دسمبر اور نومبر, جنوری اور اس سے پچھلے دو 3 منتھ ہیں, ان کے لازمی آپ کو انٹرنیشنل ڈیز آنے چاہیے. ایک پیج پہ سارے لسٹ کر لیں. اس سال اگر کوئی نیا ڈے ایڈ ہوا ہے, پاکستان اگر اس سال کوئی نئی چیز منانے جا رہا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے, تو اس پر آپ کو اس ڈے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اسپورٹس میں سے ایک سوال ضرور آتا ہے ہر سال کہ اس سال پاکستان کی اسپورٹس کون سی ہو رہی ہیں, کون سی ریسنٹ گیم پاکستان میں ہوئی, اسپورٹس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی, کسی اسپورٹس مین پہ کوئی بک آ گئی, کسی اسپورٹس مین نے کوئی حوالہ دے دیا. انٹرنیشنلی اسپورٹس پہ بھی بات کی جاتی ہے. کون سے ونرز ہیں, کس گیم میں کون سی اسپیکس استعمال ہوتی ہیں, بیٹ کی لمبائی کتنی ہے, یارڈ کتنی ہے پچ کی, یا ٹیبل ٹینس کا جو وہ ہوتا ہے گراؤنڈ, اس کی ہائٹ اور لینتھ کتنی ہے. یہ سارے کویشچن جو ہیں آپ کے اسپورٹس کے حوالے سے آ رہے ہوتے ہیں. ورلڈ آرگنائزیشن اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز, اور اس کے بعد ریجنل آرگنائزیشنز. پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, سارک ہے, SCO ہے, آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. ان کا ابھی کون سا اجلاس ہوا ہے, اس اجلاس کا نمبر کون سا ہے, اس کا ایجنڈا کیا تھا, وہ ہوسٹ کہاں پہ ہوا, وہ ورچوئل تھا, وہ آن لائن تھا, وہ آن گراؤنڈ ہوا, یا اس کو ہوسٹ کرے گا, یا پاکستان آنے والے دنوں میں کس کو نئے اجلاس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. تو آل کانفرنسز, آل سمٹس, آل آرگنائزیشن ریلیٹڈ تھنگس کمز ان دی ایریا آف آبجیکٹیو. لیکن اس کا کانسٹنٹ کیا بنے گا؟ سارک جو ہے وہ کب اسٹیبلش ہوئی, سارک جو ہے وہ یا SCO جو ہے وہ کب اسٹیبلش ہوئی, اس کے ٹوٹل ممبرس کتنے ہیں. تو دس کمز ان دی ایریاز آف آبجیکٹیو. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ورلڈ لارجسٹ رینکنگس, اسمالسٹ رینکنگس. تو اگر آپ ڈان نیوز پیپر, دی نیشن یا باقی اخبار پڑھتے رہے ہو, تو آپ کو یہ بات کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پر رینکنگس کسی ایک دن آتی ہیں, مختلف چیزوں پر رینکنگس, کہ گولڈ اس سال کس نے زیادہ پروڈیوس کیا, چائے کس نے پروڈیوس کی. تو دس آل کمز ان دا ایریاز آف آبجیکٹیو ایز ویل. انٹرنیشنل کانفرنسز, سمٹس, ٹاکس, اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. انٹرنیشنل پرسنالٹیز, ویری امپورٹنٹ کویشچنز. انٹرنیشنلی اس سال کون سی بڑی پرسنالٹی کس طرح ڈبیٹ میں رہی؟ بائیڈن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بنا, ٹرمپ اس سے پہلے تھا. تو بائیڈن جو ہے اس کی جو میسز ہیں وہ ان سے متعلق سوال بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اٹ از ریلیٹڈ ود دی نیو الیکٹڈ پریزیڈنٹ سارٹ آف. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں انٹرنیٹ ورلڈ, IT کی ورلڈ میں سے ایک سوال آئے گا. انٹرنیٹ ورلڈ میں کیا آئے گا؟ فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, واٹس ایپ, کس نے کب سٹارٹ ہوئے, کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے, کس کا بزنس زیادہ ہے, MSN آگے ہے, یاہو آگے ہے, یا اگر کوئی نیا اسپیس کرافٹ بھیجا گیا ہے, اگر کوئی نیا سیٹلائٹ سٹارٹ کیا گیا ہے, 5G ٹیکنالوجی کس نے سٹارٹ کی. تو انٹرنیٹ ورلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہیپننگ جو اس پورے سال میں ہوئی ہے, یو شوڈ نو اباؤٹ اٹ. جو ایریاز یہ 20 کے 20 میں نے بتائے ہیں, اس کے اوپر آپ 20 نئے پیجز کریٹ کر لیں اور ان کو ایک دفعہ سے پورے ایئر کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیں, تو آپ ریلیونٹ بھی رہیں گے اور یہ تمام چیزیں آپ کے ایگزامپل کے طور پہ بھی ایڈ ہو جائیں گی. ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ ریسنٹ پبلش بکس آف دی پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز, کسی کی آٹو بایوگرافی آئی ہے, تو یہ آپ کے MCQs کے اندر ہر سال آتی ہے, اور ہر سال 7, 8, 10, 11 بکس جو ہیں وہ پبلش ہوتی ہیں. اگر پبلش نہیں ہوتی ہیں تو وہ بکس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کچھ MCQs میں جو کنٹروورشل رہی ہیں یا جن کے اوپر ڈبیٹ ہوتی رہی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس واٹر ریسورسز ہیں. پاکستان کا کون سا ڈیم بڑا ہے, کون سا چھوٹا ہے, کون سا پرپوز ڈیم ہے, کس کی اسپیکس کتنی ہیں, پاکستان میں انرجی ریسورسز کہاں سے بن رہے ہیں, سولر کتنا بن رہا ہے, ونڈ کتنا بن رہا ہے. اٹ آل کمز ان انرجی ریسورسز. سو ہمارے پاس جو لاسٹ ایریا ہے جو جہاں سے اب MCQs پہ سے 5 سے 6 سال میں وہ بنا رہا ہے, وہ ہے آپ کی ٹرمینالوجیز جو اخبار میں چھپتی ہیں. جیسے ازمز ہیں, جیسے کوئی اسپیشل ورڈ آ جاتا ہے, جیسے کوئی لیٹن ورڈ آ جاتا ہے, جیسے ایڈ ہاک کا لفظ ہے, اس کے بارے میں پوچھ لیا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جیسے ایک ورڈ ہے انتفادہ, اس کے بارے میں پوچھ لیا کیا ورڈ ہے. تو سم ٹائمز مڈل ایسٹ پالیٹکس یا باقی جو پالیٹکس ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی MCQs یا کوئی ایریا اس میں اخبار میں ڈسکس ہوتا ہے تو وہ آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے.
موسٹلی جو پولیٹیکل سائنس کے بچے ہیں, جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے بچے ہیں, ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ آلریڈی ان ایریاز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ان ٹرمنالوجیز پہ ہوتی ہے. لیکن وہ بچے جو انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں ایگزام میں, ان کو یہ چاہیے کہ اخبار میں چھپنے والی ہر وہ لائن, ہر وہ ورڈ, ہر وہ ٹرمنالوجی جو لیگل ہے اس کو ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کر لیں, اس کو ڈسکس کر لیں, اور ان کو اس کے بارے میں صحیح پتہ ہو کہ یہ کون سی چیز ہے. جو ہماری آن گوئنگ وارز چل رہی ہیں یا کسی ملک کا کوئی پیکٹ چل رہا ہے, کوئی اگریمنٹ چل رہا ہے, یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آئے گا کہ کون سا اگریمنٹ کب سائن ہوا, کس ملک میں سائن ہوا, کن دو پارٹیز کے درمیان سائن ہوا, کب وہ نلیفائی ہوا, جیسے ایران اور یو ایس ڈیل ہے وہ کب خراب ہوئی اور دوبارہ سے کیسے شامل ہو رہے ہیں. پیرس اگریمنٹ کے اندر ٹرمپ نکل گیا تھا, بائیڈن واپس آ گیا. یہ اگریمنٹ کب سائن ہوا تھا, کب سٹارٹ ہوا تھا, پیرس اگریمنٹ ہے کیا, اس سے پہلے کیوٹو پروٹوکول کیا ہے. تو آپ کی ہر وہ ایریا آف ایم سی کیوز, ایریا آف ڈسکشن آف نیوز پیپر, اس کی ملٹیپل جو اینگلز ہیں, اس کی جو ملٹیپل ایریاز ہیں, ان کو بھی آپ نے ایک دفعہ گو تھرو کر لینا ہے اس شارٹ ٹائم میں. کیونکہ 10 سے 15 دن آپ کے پاس پیپرز کے لیے ہیں, آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ پچھلے پورے سال کے جو میگز ہیں یا اس پہ جو آپ کی کرنٹ افیئرس کے اوپر کوئی ایم سی کیوز کوارٹرلی آئے ہیں, ان کو ایک جگہ کمبائن کر لیں. اور یہ جو 20 ایریاز جو میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان 20 ایریا کو علیحدہ سے ویریبل کے طور پہ بھی اگر اس سال کوئی ہیپننگ ہوئی ہے ان کے اوپر, اور کانسٹنٹ کے طور پہ بھی, تاکہ ان کی کانسٹنٹ اور کنکریٹ انفارمیشن بھی آپ کو آ رہی ہو. پڑھ کے نہیں جانا میں کیا نہیں پڑھ کے جانا, اسمارٹ کوسچن ہے کہ آپ پیپر میں وہ پڑھ کے جائیں جو آنا ہے. اور یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا, کرنٹ افیئر کا کوسچن اس بات پہ بہت کلیئرٹی رکھتا ہے, کیونکہ اگر آپ کرنٹ افیئر کا سلیبس دیکھیں تو یہ مور دین 100 کوسچنس پہ بنتا ہے, کیونکہ ہر چیز کے بہت سے کوسچنس بنتے ہیں. ایون پاکستان انڈیا ریلیشنز پر ہی آپ 5 سے 6 ڈفرینٹ کوسچنس بنا سکتے ہیں. تو کیا نہیں پڑھ کے جانا, صرف وہ نہیں پڑھ کے جانا جو آپ کے اس سال کی ڈیولپمنٹ میں نہیں ہے, رائٹ. سو اگر اس سال کی ڈیولپمنٹ میں جو بھی ایشوز ہیں, تو اگر آپ سارے ایشوز پہ نکال لیں, ڈومیسٹک ایشوز نکال لیں, تو ٹوٹل 5 یا 6 بنیں گے. اگر آپ اپنے ایکسٹرنل ایشوز نکال لیں, وہ بھی 4 سے 5 بنیں گے. گلوبل ایشوز بھی 5 سے 8 بنیں گے, جو کہ میجر ڈیولپمنٹس ہیں. تو اس طرح تو 16 سے 18 آپ کے ٹوٹل ایونٹس ہیں جن کو آپ نے بہت اچھا سا تیار کر کے جانا ہے, جس کو آپ یوز کرتے ہوئے پھر آپ اپنے کسی بھی کرنٹ افیئر کی ہیپننگ پر جواب دے سکیں گے. تو پڑھ کے وہ نہیں جانا جو اخبار میں نہیں آیا, وہ پڑھ کے جانا ہے سب کچھ, اس ساری چیز پہ ریسرچ کر کے جانا ہے, اس کا جی کے بھی تیار کر کے جانا ہے, جو آپ کے پریویس ایئر پیپرز میں آتا رہا ہے. پریویس ایئر سے مراد پچھلا کوارٹر اور ایٹ لیسٹ 6 منتھس. اچھا, کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور وہ بچے جو ابھی پیپر میں جا رہے ہیں, تو ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ صرف وہ تمام میگزینز جو منتھلی اور کوارٹرلی اویلیبل ہیں سی ایس ایس کے پورے سال کے, وہ آپ لے لیں, اور ان میں جو ورڈز یا ایبریویشنز یا جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اسپیشلی سمٹس ہوئے ہیں, کانفرنسز ہوئی ہیں, کوئی بھی ایسی ہیپننگ ہوئی ہے جس پر کرنٹ افیئر میں ڈیبیٹ ہوئی ہے, تو آپ نے ان تمام کو انلسٹ کر لینا ہے منتھ وائز. یعنی فیب میں کیا ہوا, مارچ میں کیا ہوا, اپریل میں کیا ہوا, تو ان کو کرنے کے بعد پھر آپ نے ان تمام کے اوپر ایک دن دیں, صرف ان تمام کے اوپر ان کی تاریخ کیا تھی, وہ ایونٹ ہوا کب تھا, تاکہ آپ ان تمام ایونٹس کو ایگزامپل کے طور پہ بھی اپنے کرنٹ افیئر کے سبجیکٹیو پورشن میں یوز کر سکیں. پلس آپ ان تمام انفارمیشنز میں سے ہی آپ کا ایم سی کیوز بنے گا, جو کہ آپ نے گلوبلی علیحدہ کلیکٹ کرنی ہے, ڈومیسٹکلی علیحدہ کرنی ہے, پاکستان اورینٹڈ اس پہ رہنا ہے. اگر کسی بھی ملک کا کچھ بھی ایسا چینج ہوا ہے, یا کسی ملک یا اسپورٹس کا اسپیشلی جو ایریا ہے وہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے, اس میں کوئی اگر ہیپننگ یا چینجنگ آئی ہے تو وہ بھی آپ کا حصہ بنے گا. پاکستان میں ریسنٹلی کون سی میچز سیریز شروع ہوئی ہے, موجودہ جو ابھی T20 لیگ ہے وہ کون سی ہے, کتنی ٹیمز اس کا حصہ بن رہی ہیں, تو یہ سب آپ کے ایم سی کیوز کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. سوال اب صرف یہ ہے کہ اس کو تیار کرنے کے لیے صرف آپ نے پریویس ایئر کے کوئی بھی کوارٹر میگزینز یا منتھلی میگزینز یا انٹرنیٹ پہ اویلیبل کسی بھی سائٹ سے جو انفارمیشن کو ڈیلی بیسس پہ کرنٹ افیئر کی ڈومین میں کلیکٹ کرتے ہیں, وہاں سے آپ نے چیزوں کو ارینج کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پورے سال کے 250 سے 300 ٹوٹل ایم سی کیوز بنیں گے جن کو آپ کو گو تھرو کرنا ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کہ پریویس 2 ایئرس کے جو پیپرز ہیں ان کے ایم سی کیوز بھی ریوائز ہو جاتے ہیں کرنٹ افیئر میں, اور آپ نے اس کے لیے پاکستان افیئرس کے جو ایم سی کیوز ہیں کرنٹ افیئر کے وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں. جو بچے پیپر دینے جا رہے ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب آپ لوگوں نے جو ایریاز تیار کر لیے ہیں, بہت زیادہ اپڈیٹ کریں ان آرٹیکلز پڑھ کر بہت زیادہ اپڈیٹ کریں اپنے صرف وہ پرٹیکولر ٹاپکس جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ اس سال یہ امپورٹنٹ ہیپننگس تھیں جو آپ کے پیپر اور سلیبس کی ریکوائرمنٹ میں جا رہی ہیں. تو ان کو جتنے زیادہ آرٹیکل پڑھ کے آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں,
یہ کرنٹ افیئر کا پیپر ہے، اس کو ہسٹری میں ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، اس کو کرنٹ ہیپننگز میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس سال کی ڈیولپمنٹس اس پرٹیکولر ایرا پہ کیا ہوئیں. موسٹلی جو ہسٹوریکل یا بیک گراؤنڈ ریلیٹڈ کوسچنس پوچھے جاتے ہیں وہ آپ سے پاکستان افیئرز میں آتے ہیں. ایک سوال جو پاکستان افیئر میں آیا وہی سوال کرنٹ افیئر میں ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان افیئرز میں وہ اور طرح سے ہینڈل ہوگا اور کرنٹ افیئر میں وہ اور طرح سے ہینڈل ہوگا. جو بچے CSS 2021 کے اٹیمپٹ کے لیے جا رہے ہیں، نوا کی بہت سی دعائیں آپ لوگ کے لیے. بیسٹ وشز ٹو آل آف یو. اللہ پاک آپ سب لوگ کو بہت سا کامیاب کرے.